سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں جائے. مطلب ایسا نکالا دے دیا، دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشہیر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. ہاں بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی ایک کنڈیشن ہے، بالکل دینا چاہیے. اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا، چھپا کے بھی کمبل بانٹیں گے تو فوٹو، ریلیف بانٹیں گے تو فوٹو، بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو 4 فوٹو نکلیں گے. سب فوٹو ہی کرو گے کیا؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو. پہلے لوگ کہتے تھے، مجھے کسی میرے دوست نے واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا مجھے پسند آیا. اب پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. یہ حال ہو گیا. اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ کرو. تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. میرا ایک دوست، مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے. جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے، اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے. رات دیر گئے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑے، نہ ان کو پتہ چلے نہ ان کو. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد تو آئی ہے بڑی ہستی کی. سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے سگے پوتے ہیں. آپ رات کو چپکے سے، خاموشی سے اپنے کندھوں پہ بوریاں سامان لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے، اور وہاں چٹھی رکھ دیتے تھے، یہ تمہارے لیے حلال ہے. لوگ حیران رہتے تھے وہ کون پر اسرار خادم ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے. جب کو پتہ نہیں چل پایا، معلوم ہی نہیں ہوا. جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کو جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا، سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا. لوگوں نے کہا شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے، یہ بوریوں کا نشان پیٹھ پہ کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا، اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے مسکینوں، سنو، جو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پر اسرار خادم کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھے. چپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو، خاموشی سے کرنا. اور آپ کو بتاؤں، چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے، جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، تجسس اس کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے، لوگ بولیں گے کیا ہے، کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندی ہوئی ہے نا، کیا ہے کیا ہے کیا ہے. چھپی ہوئی چیز کی ہے، اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر، چھپا کے نیک کام کیا کرو. ہاں جو فرائض و واجبات ہیں اللہ اعلان ہونا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب. چھپا کے صدقہ دو گے نہیں. کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، چلے آتے ہیں. اور اگر 2-4 دوست تو بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں. بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد، ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے، 2 اور پڑھوں گا، 2 نام، 2 خوش نصیب اور. لیکن ایک بات یاد ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، صحابہ بیٹھے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کی جانب. صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے، حضور کیا کیا کام کرتے تھے، ہم کو وہ کام کرنا ہے. اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے. سب کام بٹ گیا، تقسیم ہو گیا. ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا، جیسے یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے. تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں، مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے. تو بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں ادھر سے، اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھیں اطمینان سے، ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا، ہے نا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی، اس کا کوئی تھا نہیں، حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے. تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے. تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے، صحابہ کے امیر المومنین تھے،
خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے. آگے نام نہیں کسی کا لکھا, نام نہیں لکھا. لوگوں نے دھیان دیا, کسی نے نہیں دیا, آئی گئی بات ہو گئی. فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, جانا تو میں نہیں ہے, میں جاؤں گا, کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے. فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے, گھر صاف ستھرا ہے, جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی. کون آیا تھا وہاں تو کسی کا نام ہی نہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں, نام نہیں ہے. تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے. اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا. تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا, آتا کون ہے. تو کوئی آنے والا آیا, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, چپل پہن کے نہیں آیا تھا, رات کا وقت تھا, چہرہ چھپا کر آیا. خاموشی سے داخل ہوا, سب کام کیا اور کر کے جانے لگا. وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے, ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. تباہی کی وجہ یہ, تباہی کی وجہ یہ ہے. آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں, وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہ. صدقہ صرف آل نبی پر حرام ہے, لیکن روٹی دوسروں پر تو حلال ہے نا. صدقے کی روٹی آل نبی پہ حرام ہے, دوسروں پر تو حلال ہے نا. صدقے کی کھجورے آل نبی پہ حرام ہے, مگر وہ پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے, دوسروں کے لیے تو حلال ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیسے حسینی ہو ہریہر والوں کہ آل نبی تو صدقے جو رسول اللہ نے حرام کیا ہے, وہ صدقہ 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اے حسینیوں, تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھاتے ہو. سود تو سور کی طرح حرام ہے, سود تو خنزیر کی طرح حرام ہے, شراب تو سور کی طرح حرام ہے, شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے, شراب نشہ تو سور کی طرح حرام ہے, نشہ تو شراب کی طرح, نشہ تو جو سور کی طرح حرام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ پاکیزہ اور طیب روٹیاں جو دوسروں کے لیے حلال ہے صدقے کی, آل نبی پر حرام ہے وہ صدقہ. انہوں نے 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا, اور تم سود کھا رہے ہو جو سور کی طرح حرام, خنزیر کی طرح حرام. تم نشہ کر رہے ہو جو سور اور پیشاب کی طرح حرام ہے. تم نشہ کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشاب اور اللہ اکبر سور کے خون کی طرح حرام ہے. کہاں جاتی حسینیت؟ یزید نشہ کرتا تھا, حسین پاک کو یا نشے کا تصور نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے, اگر نشہ پرموٹ ہو رہا ہے, اگر جوا پرموٹ ہو رہا ہے, سود کے دھندے کر رہے ہو, بے پردگی عام ہو رہی ہے, تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو, کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو, یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو. سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا, یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا. مجھے حیرت ہے, میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگتے تھے, لیکن اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں, اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں. ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لیے, ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو تڑپانے کے لیے, ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بے چین کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے, کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسینی معاشرے میں نشے کی کوئی اجازت نہیں, زنا کی کوئی اجازت نہیں, جوے کی کوئی اجازت نہیں, بدکاری کی کوئی اجازت. بلکہ ایک بات بتاؤں, یزید اس بدترین پاپی ملعون کا نام ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے, حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے, اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ابن کثیر یزید کے لیے تھوڑا نرم رویہ رکھتا ہے, ہم لوگوں کی طرح وہ سخت نہیں ہے یزید کے معاملے میں. اس کے باوجود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید اس پاپی انسان کا نام ہے کہ جس نے حج کے سفر میں بھی شراب نہیں چھوڑی, جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی. آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے, نشہ بیچا جا رہا ہے, نشہ خریدا جا رہا ہے, حسینیت کہاں ہے؟ صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو, پوری زندگی کے حسینی بنو. اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا, جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھے جائیں.
कितना बड़ा सिला है। फरमाया अगर कोई उम्र में दराजी चाहता है, लंबी उम्र चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। कोई रोजी में वसात चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। बल्कि एक बात बताऊं, अल्लाह अकबर, तैमूर लंग का नाम सुना हो? तैमूर लंग जब मरा बादशाह था। बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जब तैमूर लंग मरा, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा। भाई बचपने का दोस्त तो सब जानता है, बीवी सब जानती है, माँ बाप सब जानते हैं, छोटे भाई बहन सब जानते हैं, और दोस्त बचपने के सब जानते हैं। आदमी को पहचानना हो तो देखो उसके दोस्त उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके भाई उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके माँ बाप उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी बीवी उसके बारे में क्या कह रही है। ऐसा ही है ना। तैमूर लंग मर गया, अच्छा बादशाह था, कुछ बुरे काम भी किए। अब उसका जिक्र नहीं, मैं अपने उन्वान से वरना हट जाऊंगा। अच्छे भी किए, बुरे भी किए, कई लोगों को कत्ल भी किया, बहुत लोगों का कातिल भी था, बहुत अच्छे काम भी किए, मस्जिदें ही बनाई, मदरसे ही बनाई, किताबें भी लिखवाई, बहुत कुछ किया। लेकिन जब वो मर गया, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने ख्वाब में देखा एक तख्त नूरानी बिछा हुआ है और उस पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है और हुजूर के कदमों में एकदम करीब पास में तैमूर लंग बैठा हुआ है। हुजूर के कदमों में, मैं जब ये बात पढ़ता हूँ तो मैं झूम जाता हूँ। हुजूर के कदमों में बैठने का मतलब क्या पता है? जन्नत में किसी को देखना हमको उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हुजूर के कदमों में बैठना हमें ताज्जुब में डालता है। क्यों? करोड़ों जन्नतें मुतलाशी है मेरे नबी के कदम की। जन्नत क्या है? अरे जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या हो। वो जहां कदम रख दे वहां रश के जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो तैमूर लंग को किसी ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देखा तो उसके दोस्त ने बचपने के, तो उसको गुस्से में आकर ख्वाब में ख्वाब देखा। वो कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में, तेरी ये औकात कि तू हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया कदम नहीं, नालैन ढूंढ रहे, नक्शे कदम तलाश कर रहे। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी जैसा बंदा कहता है, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नाले रकुनम जा। या रसूल अल्लाह, हुजूर जब आप मेरे घर आएंगे, अब्दुर रहमान जामी तो बहुत गुनहगार है, बहुत मुफलिस है, बहुत गरीब है। हुजूर जब कोई आता है तो मेहमान को तोहफा दिया जाता है। आप जैसे बादशाह को मैं क्या तोहफा दे सकता हूँ? बस इतना कहता हूँ, जिस दिन आप मेरे घर में कदम रखेंगे तो आपकी नालैन का निशान पड़ेगा, उस निशान पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूँ? चूसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा। या रसूल अल्लाह, लोग हुजूर के नालैन पे जान कुर्बान करने की बात कर रहे हैं और तैमूर लंग जैसा बादशाह हुजूर के कदमों में बैठा है। तो उसके बचपने के दोस्तों ने कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मन खुदा, तेरी ये हैसियत हो गई, ये तो हुजूर के कदमों में बैठा है। क्यों बैठा हुजूर के कदमों में? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहता, मेरे आका के लबाए अक़दस को जुम्बिश होने लगी और अल्फाज यूं तरतीब पाए, ओ पूछने वाले, तू कहता है कि तैमूर अच्छा नहीं था, ये कैसे नबी के कदमों में बैठा? अरे ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, आमान नहीं देखे गए, अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े इसको ये मकाम अता कर दिया। अहलुल बैत की मोहब्बत ये है। लेकिन बात ये है कि हमने सिर्फ नारे लगाए, सच्ची मोहब्बत अहले बैत से हम दूर हुए। बताओ, यजीद सफर हज में भी नशा कर रहा है और अगर आप भी नशे की तरफ जा रहे हैं तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है, ये सदाकत है। अगर ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहे हो, यहाँ तक इब्ने असीर, इब्ने कसीर, अल्लामा ख्वाजा हसन निजामी, इन लोगों ने लिखा, यजीद उस गंदी नजर वाले पापी का नाम है जिसने अपनी सौतेली माँ को तक पाप की नजर से देखा। अगर आज भी आपकी नजर में पाप है तो आपका हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? आप बताएं, आवाज दो अपने जमीर को। अगर आज भी मस्जिदों को हम वीरान कर रहे
اور فجر کی نماز میں ہم بستر پر سوتے پڑے ہیں، تو پھر حسینیت کس چیز کا نام؟ امام میرا امام تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے، اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے، اور نماز کا وقت آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا شمر پہلے نماز پڑھنے۔ اتنے زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی میرا امام سر سجدے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور حالت سجدہ میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہوا؟ ہم سجدے سے ایسے بھاگتے ہیں دور، جیسے کوئی سانپ سے دور بھاگتا ہے، جیسے کوئی موذی معاذ اللہ چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ جب نماز کی بات ہے تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں۔ ہاں اگر ان کو یہ کہو، ہماری قوم کو، کہ ایک بار سبحان اللہ کو تمہیں جنت مل جائے گی، اس کا منہ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو اور تم جنتی ہو جاؤ گے، اس مجمع میں بہت دلچسپی سے بیٹھیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، بہت معافی کے ساتھ، برا مت ماننا، جن کے چہرے دیکھ کر جنت بانٹی جا رہی ہے نا، چہرے دکھا کر اور دیکھ کر، ان کے جنت میں جانے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ بتاؤ، کیا ثبوت ہے؟ لوگوں کو دھوکا اور خود کو دھوکا۔ میری قوم صرف ہاتھ چوم کر جنت میں جانا چاہتی ہے، یزیدی کردار کو زندہ کر کے جنت کا خواب دیکھ رہی کہ قیامت کے دن حسین کے نانا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حسین پاک کے نانا کا ہاتھ اتنا آسان سمجھ لیا؟ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے آیا ہوں، جو یزید شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا تھا، امام حسین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ توجہ کرنا، جب نواسے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ نواسا شرابی کا، زانی کا، جواری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے، بلکہ کہہ رہے علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیمبر اگر لٹانا پڑے تو اس کو لٹا دوں گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ 19 سال کا قاسم لٹا دوں گا، مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر لٹا دوں گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا سب لٹا کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، آپ کیا سمجھتے ہو؟ تاش کے پتے کھیلتے رہیں گے، موبائل پر گیم کھیلتے رہیں گے جوا کی شکل میں، اور وہ بھی وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی نے لکھا، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ جنت اتنی سستی لگتی ہے، کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے۔ میں نے کہا کس باپ کی جنت ہے؟ جو باپ 20 بائی 20 کا زمین کا ٹکڑا خریدنے کی اوقات نہیں رکھتا دنیا میں، اس باپ کی جنت ہے؟ سوچو تو صحیح، کہتے کیا ہو؟ یاد رکھنا، زبان سے جو چاہے کہہ لو، حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ بد عملی کی بنیاد پر، بد عقیدگی کی بنیاد پر، یزیدی کردار زندہ کرنے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ جب نواسے کی غیرت یہ ہے، ایک شرابی جواری زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو کیا سمجھتے ہو؟ تم پاپ کرتے رہو گے اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ ذرا غور تو کرو، جوا کی وجہ سے سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا اور رسول اللہ تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ تھوڑا غور تو کرو میرے بھائی، ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی۔ آؤ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں ارے جنت تو اللہ کریم ہے، رحیم ہے، یوں ہی مل جائے گی۔ بے شک وہ کریم و رحیم، بہت غیرت والا، بہت غیرت والا ہے۔ اس کی رحمت پر ہم نے توجہ دی، اس کی غیرت پر توجہ نہیں دیتے۔ آؤ امام حسین کی بات کرو، امام حسین کی، امام حسین کی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن البصری، میں حج کو گیا۔ امام علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ امام حسن بصری ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حج کو گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو فرش سے ایسے چمٹا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو گیلا کپڑا کیسے چپک جاتا ہے فرش سے، ایسے کوئی چمٹا ہوا ہے فرش سے، اور خوب رو رہا ہے، اور رو رو کے کہتا ہے اللہ میری مغفرت کرتے، میری مغفرت کرتے، میری مغفرت کرتے۔ اتنا رو رہا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی ہے، اور آنسوؤں سے داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین میں ہوتے ہیں اور زمین تر ہوتی ہے۔ میں نے سوچا یا اللہ، کسی وائز نے، کم علم وائز نے، یہ دیہاتی شخص لگتا ہے اس دیہاتی کو اتنا ڈرا دیا اللہ کا خوف بتا بتا کر کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہو گیا۔ بھئی اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے دل میں، لیکن اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے نہ بالکل بے خوفی کا نام ہے اور نہ بالکل نا امیدی کا نام۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں نہ نا امیدی ہوگی نہ بے خوفی ہوگی۔ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف و رجا، خوف و رجا کی
ایمان کہتے ہیں۔ امید بھی کرو، ڈرو بھی۔ اس کی تعریف فاروق اعظم کہتے ہیں اگر اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری مخلوق جہنم میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ سب جہنم میں ایک جنت میں، تو میں امید کروں گا وہ بندہ کون ہے؟ میں ہوں، یعنی عمر ابن خطاب۔ اور اگر یہ کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، تو میں خوف کروں گا کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے امید اور خوف کی کیفیت۔ تو بالکل بے خوفی بھی نہیں اور بالکل نا امیدی بھی نہیں۔ تو جب حسن البصری نے دیکھا کہ کپڑے کی طرح چپکا ہوا ہے زمین پر اور خوب رو رو کر کہہ رہا اللہ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا ہر چیز آسان ہے، مغفرت آسان نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دھیان سے اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے، توجہ، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے جسے مغفرت۔ اللہ محبوب سے کہہ رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے محبوب آپ اللہ سے یوں عرض کیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ جس کو جنت کا مالک بنایا، توجہ کریں، جو مغفرت یافتہ ہے، ہمارے عقیدے میں رسول اللہ وہ ہے جو مغفرت یافتہ ہے، ان کے اگلوں کے اور ان کے پچھلوں کے ان کے سبب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وہ معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، ان کے سر پہ شفاعت کا تاج سجایا ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے محبوب کو کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب یوں عرض کر رب اغفر وارحم وانت خیر، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور کو حسن مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ حسن اتنا دے دیا ان جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو مال مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا، مال اتنا تھا اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے ہر نعمت اتنی دی گئی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرتی عطا فرمائی۔ میرے امام کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، اور اتنے مالدار ہیں حضور، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ مالک کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔